بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ تاریخ امت مسلمہ، مصنف مولانا محمد اسماعیل ریحان، استاذ تاریخ اسلام، جامعۃ الرشید۔ تیسرا باب، خلافت صدیق اکبر۔ قسط نمبر 5، 3 بڑے فتنے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو خلافت کی ذمہ داریاں سنبھالتے ہی 3 ایسے فتنوں سے سابقہ پڑا کہ اگر آپ ان کو خداداد استقامت اور محیر العقول قوت ایمانی کے ساتھ نہ روکتے تو وہ ابتدائی دور میں ہی امت کے تار و پود بکھیر دیتے۔ پہلا فتنہ اقتدار کے ان بھوکوں کا تھا جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری ایام میں نبوت کا جھوٹا دعویٰ کر کے سرزمین عرب کے مختلف گوشوں میں اٹھ کھڑے ہوئے تھے، اور ہزاروں نو مسلم اور ناسمجھ لوگ ان کے پیروکار بن گئے تھے۔ ان جھوٹے نبیوں میں اسود عنسی، طلیحہ بن خویلد، مسیلمہ کذاب اور بنو تمیم کی ایک عورت سجاح شامل تھی۔ دوسرا فتنہ ارتداد کا تھا۔ نجد، یمن اور دوسرے علاقوں میں ہزاروں لوگ یہ تصور کر کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے ساتھ اسلام کی شمع بھی گل ہو چکی مرتد ہو گئے تھے۔ انہوں نے دوبارہ اپنا آبائی مذہب اختیار کر لیا تھا۔ تیسرا فتنہ ان لوگوں کا تھا جو زکوٰۃ ادا کرنے سے انکار کر رہے تھے۔ منکرین زکوٰۃ سے معاملہ۔ زکوٰۃ کے منکرین نے دربار خلافت میں اپنے نمائندے بھیج کر مطالبہ کیا کہ وہ توحید و رسالت اور اسلام کے تمام ارکان کو مانتے ہیں، مگر انہیں زکوٰۃ معاف کر دی جائے۔ بعض صحابہ اکرام نے حالات کی نزاکت اور وقتی مصلحت کو دیکھتے ہوئے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو رائے دی کہ فی الحال ان لوگوں کا یہ مطالبہ منظور کر لیا جائے اور زکوٰۃ ادا نہ کرنے کی چھوٹ دے دی جائے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ جیسے دلیر اور بلند حوصلہ انسان کا مشورہ بھی یہی تھا کہ بغاوت کے فتنے سے بچنے کے لیے ان کی شرط مان لی جائے۔ انہوں نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ سے کہا، یہ لوگ کلمہ لا الہ الا اللہ تو پڑھ رہے ہیں، آپ ان سے کیوں جنگ کرنا چاہتے ہیں؟ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ سیاسی مصلحتوں اور وقتی ضرورتوں کو نظر انداز کرتے ہوئے اسلام کو اصلی شکل میں باقی رکھنے کا عزم کیے ہوئے تھے۔ اس لیے آپ نے فرمایا، اللہ کی قسم، جو شخص زکوٰۃ کو نماز کے برابر اہمیت نہیں دے گا میں اس سے ضرور لڑوں گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو لوگ زکوٰۃ میں بکری کا ایک بچہ بھی دیتے تھے، اگر آج اس کی ادائیگی روکیں گے تو میں ان سے بزور شمشیر لے کر رہوں گا۔ جیش اسامہ کی روانگی۔ باطل کے ان تمام گروہوں سے نمٹنا ضروری تھا، مگر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے جس کام کو سب سے زیادہ اہمیت دی وہ حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ کے اس لشکر کی روانگی تھی جسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آخری ایام میں ترتیب دیا تھا، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیماری اور پھر وفات کے سبب اب تک یہ لشکر مدینہ منورہ کے باہر رکا ہوا تھا، اور اب صحابہ کرام کی اکثریت کا خیال یہ تھا کہ اس لشکر کو روک کر پہلے جزیرۃ العرب میں برپا ہونے والی بغاوتوں کی سرکوبی کی جائے تاکہ اپنی طاقت منتشر نہ ہونے پائے۔ اس چوطرفہ آزمائش میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ہی کا حوصلہ تھا جو نبوت کے معیار سیاست کو باقی رکھ سکتے تھے۔ انہوں نے توکل اور تدبیر کا ایسا امتزاج پیش کیا کہ مسلمان حالات کے ان سخت ترین طوفانوں سے بخیریت گزر گئے اور دین و شریعت کے کسی رکن میں معمولی رخنہ آنے کی نوبت بھی نہ آئی۔ اگر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ اس وقت دینی صلابت اور ایمانی استقامت میں ذرا بھی ضعف کا مظاہرہ کرتے تو اسلام ایک عملی دین اور ابدی نظام حیات کی سطح سے گر کر ایک فلسفہ بن کر رہ جاتا، یا محض عبادت کا ایک ذاتی نظام الاوقات تصور کیا جاتا۔ اسی وقت سے یہ فرض کر لیا جاتا کہ یہ دین بھی حکومت و سیاست کے امور کا ساتھ دینے سے قاصر ہے، پس چلتی پھرتی زندگی کے معاملات کو شریعت سے آزاد عقل اور تجربے ہی کے تحت حل کرنا چاہیے۔ مگر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی بصیرت و بالغ نظری نے اس خطرے کو بھانپا اور اس کا بروقت تدارک کیا۔ حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ کے لشکر کی روانگی کا معاملہ سامنے آیا تو حضرت عمر
حضرت عثمان، حضرت سعد بن ابی وقاص اور حضرت سعید بن زید جیسے اکابر آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور اس کی روانگی مؤخر کرنے کا مشورہ دیتے ہوئے کہا، عرب میں ہر طرف بغاوت پھیل چکی ہے، اس لشکر کو شام بھیجنے کا کوئی فائدہ نہیں، اسے مرتدین کے خلاف روانہ کیجیے۔ اس لشکر کی عدم موجودگی میں مدینہ محفوظ نہیں رہے گا۔ یہاں ہمارے بچے اور خواتین ہیں، آپ رومیوں سے جہاد کو اس وقت تک ملتوی رکھیں جب تک مرتدین کا معاملہ نہ نمٹ جائے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے ان کی باتیں بوجھل طبیعت کے ساتھ سنی اور پھر گویا ہوئے، مزید کچھ کہنا ہے؟ وہ بولے، جی نہیں، ہم اپنی بات کہہ چکے۔ تب خلیفہ بلا فصل رضی اللہ عنہ نے فرمایا، اس ذات کی قسم جس کی قبضے میں میری جان ہے، اگر درندے مدینہ میں گھس کر مجھے کھا جائیں تب بھی میں اس لشکر کو ضرور بھیجوں گا۔ بھلا یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ میں اسے روک لوں جبکہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جن پر آسمان سے وحی نازل ہوتی تھی فرما گئے ہیں کہ اس لشکر کو روانہ کر دو۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کا اٹل فیصلہ سن کر سب خاموش ہو گئے، تاہم بعض حضرات نے تجویز دی کہ اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ کی جگہ اکابر صحابہ میں سے کسی کو امیر بنا دیا جائے۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ یہ سن کر بڑے جوش سے بولے، جسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے امیر بنایا ہے تم اسے معزول کرنے کا مشورہ دے رہے ہو؟ لشکر روانگی کے لیے تیار ہوا تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ مجاہدین کی حوصلہ افزائی کے لیے اس طرح ساتھ چلے کہ آپ پیادہ تھے اور حضرت اسامہ بن زید گھوڑے پر سوار۔ حضرت اسامہ رضی اللہ عنہ نے مؤدبانہ طور پر درخواست کی، خلیفۃ الرسول آپ سوار ہو جائیں ورنہ میں بھی پیدل چلوں گا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ بولے، نہ تمہیں اترنے کی ضرورت ہے اور نہ مجھے سوار ہونے کی، کیا حرج ہے؟ میرے پیروں پر اللہ کے راستے کی کچھ دھول لگ جائے، مجاہد کو تو ہر قدم پر 700 نیکیاں ملتی ہیں۔ آپ رضی اللہ عنہ مشاورت کے لیے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو اپنے ساتھ مدینہ منورہ میں رکھنا چاہتے تھے، مگر وہ لشکر اسامہ میں شامل تھے۔ آپ نے نظم و ضبط کی اعلیٰ مثال قائم کرتے ہوئے انہیں خود روکنے کی بجائے حضرت اسامہ بن زید سے انہیں اپنے پاس رکھنے کی باقاعدہ اجازت لی۔ اس طرح سب پر واضح ہو گیا کہ امیر کا مقام کیا ہے اور نظم و ضبط کسے کہتے ہیں۔ روانگی کے وقت حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے حضرت اسامہ رضی اللہ عنہ کو درج ذیل ہدایات دی: خیانت اور بدعہدی مت کرنا، بچوں، بوڑھوں اور عورتوں کو قتل نہ کرنا، کھجوروں اور پھل دار درختوں کو نہ کاٹنا، تمہیں وہاں عبادت خانوں میں گوشہ نشین راہب ملیں گے، ان کو کوئی گزند نہ پہنچانا۔ لشکر اسامہ میں 2000 پیادے اور 1000 گھڑ سوار تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں جو افراد اس میں شامل ہوئے تھے ان میں سے کوئی بھی کم نہیں ہوا۔ لشکر اسامہ کے جانے کے بعد مدینہ منورہ کا دفاع۔ حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ کے لشکر کی روانگی کے بعد مدینہ منورہ میں عسکری طاقت بہت کم رہ گئی تھی، اس لیے مرتد قبائل نے مدینہ منورہ کے ارد گرد جمع ہونا شروع کر دیا۔ مدینہ کے شمال سے عبس اور ذبیان، شمال مشرق سے بنو فزارہ اور جنوب مشرق سے بنو غطفان کے مرتدین امٹ پڑے۔ شہر کو خطرے میں دیکھ کر حضرت صدیق اکبر نے بڑی مستعدی سے حفاظتی انتظام کیے، تمام شاہراہوں اور راستوں کی ناکہ بندی کرائی اور اہل مدینہ کو ہر وقت تیار اور چوکس رہنے کی تاکید کی۔ ادھر حضرت اسامہ کا لشکر شام کی سرحدوں کی جانب نکلا تو راستے میں کئی ایسے قبائل کے پاس سے اس کا گزر ہوا جو ارتداد اور بغاوت کے لیے پر تول رہے تھے، مگر جب انہوں نے اسلامی لشکر کو اس آن بان اور بے خوفی سے گزرتے دیکھا تو مرعوب ہو گئے اور بغاوت کا ارادہ ملتوی کر دیا۔ حضرت اسامہ رضی اللہ عنہ کے لشکر نے شام کی سرحد عبور کر کے بلقاء اور داروم کے علاقوں میں رومیوں سے ٹکر لی اور انہیں شکست دے دی۔ لشکر اسامہ کی کامیابی کی خبریں سن کر وہ باغی قبائل جو مدینہ کے شمال اور مشرق میں صرف چند میل دور پڑاؤ ڈالے ہوئے تھے سہم گئے۔ وہ کہہ رہے تھے اگر مدینہ والوں میں غیر معمولی طاقت نہ ہوتی تو اس حالت میں وہ یہ لشکر روانہ نہیں کر سکتے تھے، چنانچہ انہیں مدینہ پر حملے کی جرأت نہ ہوئی۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے بھی لشکر اسامہ کی واپسی تک احتیاط سے کام لیا اور مدینہ کے دفاع پر توجہ دیتے ہوئے باغیوں کے خلاف کوئی کارروائی نہیں کی۔
باغیوں کی سرکوبی۔ 40 دن بعد جو ہی حضرت اسامہ رضی اللہ عنہ فتح کا پرچم لہراتے ہوئے واپس آئے تو صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے انہیں مدینہ منورہ میں اپنا نائب بنایا اور خود لشکر لے کر باغیوں کی سرکوبی کے لیے چل پڑے۔ صحابہ اکرام نے اصرار بھی کیا کہ آپ کا دارالخلافہ میں رہنا ضروری ہے، مگر آپ نہیں رکے۔ لشکر لے کر بذات خود سپہ سالار کی ذمہ داریاں انجام دیتے ہوئے آپ نے مدینہ کے گرد و نواح میں پیش قدمی کی۔ یہ جمادی الآخرہ کے ایام تھے۔ عبس، ذبیان، بنو مرہ اور بنو کنانہ کے فسادی مدینہ کے اطراف میں منڈلا رہے تھے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے اچانک یلغار کی اور ایک دن صبح کا اجالا نمودار ہونے سے قبل انہیں جا لیا۔ فسادی انہیں یکا یک سامنے پا کر دہشت زدہ ہو گئے۔ مسلمان ان پر پل پڑے۔ سورج نکلتے نکلتے حریف لاشوں کے ڈھیر چھوڑ کر فرار ہو چکا تھا۔ یہ شورش پسندوں کے خلاف پہلی فتح تھی۔ اس طرح آپ رضی اللہ عنہ نے باغیوں پر اپنی ہیبت طاری کر کے انہیں منتشر کر دیا۔ تو دوستوں، اگر آپ نے ابھی تک چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی چینل کو سبسکرائب کیجئے، اور ہاں، اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی تو لائک اور کمنٹ کرنا نہ بھولیے گا۔